معزز سامعین، تو ایک عارضی کا مطلب یہ کہ گنہگار بندہ جہنم میں جائے گا، اس کے گناہ جہنم کی آگ سے دھل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جل کر کوئلہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد رحمت کے پانی میں اسے ڈالا جائے گا، اور پھر وہ چمکتا ہوا انسان ہوگا، اور پھر اسے جنت میں رکھا جائے گا۔ معزز سامعین، تو یہ گنہگار مسلمانوں کے لیے اور ایک ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی کافروں کے لیے۔ کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سنیے آگے کی بات، تمام علماء کرام کا اجماع ہے اس پر، اور قطعی طور پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے یہ چار اشخاص اللہ عز و جل نے انہیں جہنم کے دونوں عذاب سے محفوظ رکھا ہے، یعنی نہ یہ عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے، نہ ہمیشگی کے لیے جہنم میں جائیں گے، جہنم کے دونوں طرح کے عذاب سے یہ محفوظ رہیں گے، دونوں طرح کے عذاب سے یہ محفوظ رہیں گے۔ معزز سامعین، اب یہاں سے کیا ثابت ہوا، اور میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، جب اتنی بات معلوم ہو گئی کہ جو اہل بیت اور ان کی ذریت میں ہو، یعنی جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ہو، قیامت تک کے لیے اللہ عز و جل نے ان پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر قسم کی گندگی سے اہل بیت کو پاک اور ستھرا فرما دیا۔ معزز سامعین، اب یہاں پر میں آپ کو بہت ہی سرل اور آسان سی بات بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس آیت کریمہ نے صاف کر دیا ہے کہ جو اہل سنت سے خارج ہوگا اور بدعقیدہ ہوگا، اور اس کی بدعقیدگی حد کفر تک ہوگی، وہ کبھی بھی سید نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کو آپ غور سے سنیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، جو کافر اور مشرک ہیں وہ نجس اور ناپاک ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ صاف اور ستھرے ہیں، اللہ عز و جل نے ہر قسم کی گندگی سے انہیں پاک اور صاف اور ستھرا۔ معزز سامعین، جب ادھر قرآن کہتا ہے کہ مشرک نجس ہے، اور ادھر اہل بیت کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ صاف اور ستھرا ہے، تو اگر کوئی بھی بدعقیدہ، چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، ان کی بدعقیدگی اگر حد کفر تک پہنچی ہے، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ایسا بدعقیدہ انسان لاکھ اپنے آپ کو سید کہے، وہ نبی کے خاندان سے اور نبی کی نسل سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بھی وہابی اور دیوبندی اور نیچری اور قادیانی، یعنی سنیوں کے علاوہ جتنے بد مذہب ہیں اور جتنے بد مذہب اور بدعقیدے ہیں، اگر ان کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے اور وہ کافر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو لاکھ سید کہیں، وہ سید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن نے یہ صاف کر دیا ہے کہ جو کافر ہوگا وہ نجس ہے، اور اہل بیت یہ پاک اور صاف اور ستھرے ہیں۔ لہذا جو کافر ہو وہ سید، وہ اہل بیت سے ہو نہیں سکتا، اور جو اہل بیت سے ہو وہ کافر ہو نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو ایک قیاس دیتا ہوں، اور اس کو عربی میں منطق، ہماری زبان میں منطق اور فلسفہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو بدعقیدہ ہے، فرض کرو آپ قاسم نانوتوی کو، ان پر کفر کا فتویٰ ہے، ساری دنیا کے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ میری بات غور سے سنیے گا، ساری دنیا، عرب و عجم، ہند و پاک، بنگال، ساری دنیا کے علماء نے ان چار پر کفر کا فتویٰ لگایا اور نام لے کر ان کو کافر بتایا۔ تو اب میں مثال انہی سے دیتا ہوں۔ مثلا قاسم نانوتوی کافر ہے، اور کوئی بھی اور ہر کافر
नजिस है। तो ये सुगरा और कुबरा, कासिम नानोतवी काफिर और इसका मानने वाला जो भी इसको मुसलमान माने उसका भी हुक्म वही है, और हर काफिर नजिस। तो नतीजा क्या निकला बताइए आप? नतीजा ये निकला कि कासिम नानोतवी नजिस। ये एक कयास आप अपने जहन में रखें। अब दूसरा कयास है क्या? हर सैयद सहीहुन नसब, ताहिर और पाक, और जो भी पाक हो वो नापाक नहीं है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हर सैयद सहीहुन नसब पाक। अब इसी का उलट करें कि जो भी सैयद सहीहुन नसब ना हो वो नापाक। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हर सैयद सहीहुन नसब पाक, और जो भी सैयद सहीहुन नसब हो वो नापाक। तो मतलब ये हुआ कि जो सैयद सहीहुन नसब ना हो वो नापाक। अब इन दोनों नतीजों को सामने रखें तो नतीजा सामने है बिल्कुल कि कासिम नानोतवी ये नापाक और नजिस है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये मैं आसान सी बात आपके सामने रखा। मेरा मकसद ये है कि इस आयत ने साफ कर दिया है कि जो सैयद होगा और वही सैयद कहलाने का मुस्तहिक होगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, और जो अपने आप को सैयद कहलाए और वो सुन्नी ना हो, किसी दूसरे फिरके से हो और उसकी बदअकीदगी हद कुफ्र तक हो, तो लाख वो सैयद कहलाए, वो सैयद हो नहीं सकता। ये बात साफ हो गई, और इस बात को मैंने कुरान पाक की आयत से साबित किया। अब आप जहन में, मैंने ये बात इसलिए बताई कि आजकल हर राफजी और हर शिया अपने आप को सैयद कहता है। हर शिया अपने आप को सैयद कहता है, और वो कहता है कि हम हुजूर की नस्ल से हैं। जबकि उनका अकीदा क्या है? उनका अकीदा ये है कि एक हदीस शरीफ में है कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली के बारे में भी है कि ये हुजूर के हम शक्ल थे। तो इनका अकीदा ये है कि जब जिब्रील पहली बार वही लेकर आए तो हजरत अली हुजूर के पास थे, और हम शक्ल एक जैसी शक्ल होने की वजह से जिब्रील को धोखा हो गया, वही लाना था, अली के पास चले गए, नबी के पास। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा अकीदा कुफरिया, ये कुफरिया अकीदा, ये शियों का अकीदा है कि धोखे से वही लेकर आए अली के पास, हम शक्ल होने की वजह से चले गए नबी के पास। जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर है। तो शिया, आप जिस शिया से पूछें वो अपने आप को सैयद कहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी शिया ऐसा अकीदा रखकर सैयद कयामत तक नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो सैयद होता है अल्लाह ने उसको पाक और साफ कर दिया है, और जो काफिर है कुरान कहता है कि वो नजिस है। एक ही शख्स नजिस और पाक ऐसा हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ सामईन, लिहाजा जहां ये अकीदा साफ हुआ कि कयामत तक कोई सैयद काफिर हो नहीं सकता, अगर उनका नसब सही है तो कयामत तक वो काफिर हो नहीं सकता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया है कि अल्लाह ने जहन्नम पर हजरत फातिमा और इनकी औलाद पर जहन्नम को हराम फरमा दिया। जब हराम फरमा दिया है तो काफिर तो हमेशा के लिए जहन्नमी है, और इधर इनकी औलाद कयामत तक के लिए जहन्नम से बरी और महफूज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सैयद सहीहुन नसब हो और वो काफिर हो जाए? मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो ये अकीदा आपको मालूम हुआ। यहीं पर दूसरा अकीदा भी साफ हो गया, वो ये कि कोई गैर सैयद, कोई गैर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान वो कभी सैयद हो नहीं सकता। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़े। मैं अगली बात आपके सामने रखूं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हसन और हुसैन के बारे में अहादीस में बड़ी फजीलतें आई हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
حضرت امام حسین کی شہادت کا چرچا آج سے نہیں بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضور کی تشریف آوری سے 300 برس پہلے، کتنے 300 برس پہلے ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا. کیا تھا لکھا ہوا؟ پتھر پر لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. اس پتھر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا ایسی قوم بھی نبی کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے جس نے حسین کو قتل کیا ہو؟ تو حسین کا قتل اور حسین کی شہادت بچپن ہی سے نہیں صرف بلکہ حضور کی تشریف آوری سے 300 برس پہلے پتھروں پر لکھا تھا کہ حضور کو حضور کے نواسے کو حضور کی امت قتل کرے اور شہید کرے. اور ایسا ہی ہوا. ایک حدیث شریف میں، لمبی حدیث شریف ہے، اس میں پوری کہانی درج ہے. وہ حدیث شریف عربی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں پھر اس کا معنی بتاؤں گا. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. اس کے راوی حضرت ام الفضل ہے. حدیث اس طرح سے ہے عن ام الفضل بنت الحارث انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ. میں معنی بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں. حضرت ام الفضل بنت الحارث یہ نبی کی بارگاہ میں آئی اور آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھ لیا، بڑا بھیانک خواب دیکھا. یا رسول اللہ آج کی رات بڑا سخت اور سنگین خواب دیکھا. میرے آقا نے فرمایا وما ہوا، وہ خواب کیا ہے؟ وہ خواب کیا ہے؟ قالت ام الفضل نے عرض کیا انہو شدید یا رسول اللہ مت پوچھئے وہ خواب بڑا بھیانک ہے. میرے آقا نے پوچھا وما ہوا، پھر دوبارہ پوچھا، فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ کتنا بھیانک خواب ہے وہ خواب بیان تو کرو. تو انہوں نے عرض کیا رأیت کأن قطعۃ قطعت من جسدک ووضعت فی حجری. یا رسول اللہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ غور سے سنیے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی آیا آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹا اور میری گود میں رکھ دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رأیتی خیرا، اے ام الفضل تم پریشان مت ہو، تم نے بہترین خواب دیکھا ہے، تم نے بہترین خواب دیکھا ہے. تلد فاطمۃ غلاما یکون فی حجر. میرے آقا نے فرمایا تم نے بہترین خواب دیکھا ہے. سنو تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجر. میری بیٹی فاطمہ کا ایک لڑکا ہوگا، وہ لڑکا سب سے پہلے تیری گود میں جائے گا. اب میں یہاں پر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیے گا. ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی ماں کے گود میں ہے. یکون مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا مطلب عربی میں اس کو، انگریزی میں اس کو آپ کہیں گے فیوچر. مطلب ابھی وہ آیا نہیں ہے، آنے والا ہے. اس وقت کی میرے آقا نے خبر دی اور فرمایا کہ لڑکی نہیں لڑکا ہی ہوگا اور وہ لڑکا تیری گود میں جائے گا. اب میں یہاں پر وہابیوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میرے آقا کو کل کی خبر نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے. جو 5 چیزوں کے بارے میں قرآن میں ہے نا کہ ان 5 چیزوں کا علم خدا کے پاس ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ میرے آقا کو بھی اس کی خبر نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ وہابی. ان کا عقیدہ ہے وہابیوں کا، اور آج بھی اس عقیدے پر وہ مناظرہ کرتے ہیں. آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے
کہ حضور کو یہ خبر نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب میں نے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سنا دیا نا. یہ مشکات کی حدیث ہے اور اس مشکات کو وہابیوں دیوبندیوں کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. ایک مستند اور معتبر کتاب ہے. اس کتاب کو وہ بھی معتبر مانتے ہیں. کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے بہترین خواب دیکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک لڑکا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ لڑکا سب سے پہلے تیری گود میں جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. آگے فرماتی ہے فولدت فاطمۃ حسینا، فولدت فاطمۃ الحسین وکان فی حجری. یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت حسین کو جنا. حضرت حسین کی پیدائش ہوئی اور جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا ویسے ہی وہ پیدا ہونے کے بعد میری گود میں آیا اور میں نے اس کی پرورش کی. یعنی جنا حضرت فاطمہ نے اور پرورش حضرت ام الفضل نے کی. پھر آگے کیا فرماتی ہے سنو. میں اسی لیے عربی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں حدیث کو. اردو میں نہیں، اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ میں نہیں بتاتا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہماری زبان تو ہے. جس زبان میں میرے آقا نے فرمایا وہی لفظ اور وہی جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو. اور انہیں زبانی یاد کرنے میں وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے تو جا کے یہ الفاظ، جیسے حافظ لوگ قرآن زبانی یاد کرتے ہیں ایسے ہی زبانی یاد کرنا پڑتا ہے. معزز سامعین، آگے یہ فرماتی ہے فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجری. فرماتی ہے کہ ایک دن میں اس بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی اور وہ بچہ میں نے حضور کی گود میں رکھ دیا. سنیے غور سے، حضرت امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے. حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ وہ بچہ لے کر میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں گئی اور اس بچے کو حضور کی گود میں رکھ دیا. ثم کانت من التفاتہ، پھر میں بے توجہ ہو گئی. فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تُحْرِقَانِ الدُّمُوعَ. پھر جب میں نے حضور کی طرف توجہ کی تو دیکھا، اچانک جب میں نے پھر سے حضور کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ بچہ گود میں ہے اور گود میں لے کر تب تک میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میرے آقا رو رہے ہیں اس بچے کو گود میں لے کر. حالانکہ بچہ جب گود میں آیا